بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب البیوع تک ہم پہنچے تھے، یعنی ایسی کتاب کے حصے تک کہ جس میں خرید و فروخت سے متعلقہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث ذکر کی تھی وہ 2102 نمبر تھی، 2201 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے کس کی نہیں ذکر فرمایا۔ اس کے آگے حدیث جو باب قائم کیا ہے، باب ذکر الحجام، یعنی حجام فسد لگانے والے کا ذکر۔ فسد لگانا یعنی حجامہ کرنا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جسم میں جب خون کی زیادتی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ اس خون کو باہر نکالا جائے تو پھر جسم اعتدال میں آ جاتا ہے، تو اسے حجامہ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اب یہ حدیث بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر کوئی حجامہ کی باقاعدہ اجرت لیتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، یعنی اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے، اور جس نے اس سے حجامہ لگوایا اس کو اسے اجرت دینا بھی جائز ہے۔ چنانچہ 2102 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے فسد لگائی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو 1 صاع کھجوریں دی جائیں، اور ان کے گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے خراج میں تخفیف کر دیں۔ تو خراج کا مطلب یہ کہ بعض اوقات جو آقا ہوتے تھے وہ غلاموں پر روزانہ 1 دن کچھ کما کر دینا لازم کر دیتے تھے، تو اس میں سرکار نے فرمایا تھوڑا تخفیف دیں، اور ان کو 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو کے قریب کھجوریں بھی آپ نے عطا فرمائیں۔ اگلی حدیث ہے 2103 نمبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگوائی، اور جس نے فسد لگائی اس کو آپ نے عطا کیا۔ اس میں مقدار کا ذکر نہیں ہے لیکن کچھ آپ نے عطا کیا، اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں اور اگر وہ حرام ہوتا تو آپ اس کو عطا نہ فرماتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کنفرم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دینا شرعاً جائز تھا۔ نبی کا عمل ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، بشرطے کہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ ازواج کو اپنے نکاح میں رکھنا، یہ چونکہ نص قطعی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کو منع کیا، بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوا، خصوصیت، اب ہم اس کو اپنا نہیں سکتے۔ لیکن جو ایسی چیزیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی جس میں آپ کی خصوصیت نہ تھی تو حکم عام ہوتا ہے، پھر ہم اسے اختیار کر سکتے ہیں، گویا کہ ہم امت کے لیے اس عمل سے دلیل حاصل کرنا شرعاً درست ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث باب ہے باب التجارتی فیما یکرہ لسبہ للرجال والنساء، ان کپڑوں کی تجارت جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث ہے 2104، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ریشم یا سیرا، یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے، کا حلہ بھیجا۔ حلہ مینز جوڑا، 2 کپڑوں پہ مشتمل جو ہوتا ہے وہ حلہ کہلاتا ہے، اور یہ 2 ایک خاص قسم کی چادریں ہوتی ہیں، ایک کو بطور تہمت پہنا جاتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ریشم یا سیرا کا حلہ بھیجا، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کو وہ حلہ پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے پاس تمہارے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس ریشمی حلہ کو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت کے اجر میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے نفع حاصل کرو، یعنی اس کو فروخت کرو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرما چکے تھے، آپ نے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں
دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آخرت میں یہ اس کا جواز ہوگا، یعنی جب جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو وہاں پر مرد حضرات کو ریشم بھی پہنایا جائے گا اور مختلف قسم کے زیور کے استعمال کی اجازت بھی ہوگی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کپڑے حضرت عمر فاروق کو بھجوائے تو چونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائیں اور پھر اس کے خلاف کوئی حکم سرکار بیان فرما دیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ اگلا والا حکم پہلے والے کے لیے ناسخ ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے پاس قربانی کے گوشت 3 دن سے زائد نہ رکھے، تقسیم کر دے۔ تو وہ تقسیم کر دیا گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ 1-2 سال بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گوشت کو جمع کر کے نہ رکھو بلکہ تقسیم کر دو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاہو تو تقسیم کرو اور چاہو تو جمع رکھو۔ تو یوں مطلب یہ کہ چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی سابقہ احکام کو منسوخ فرمایا کرتے تھے، یا بعض اوقات سرکار کسی خاص پرٹیکولر کسی صحابی کے لیے تخصیص فرما دیتے تھے۔ جیسے 2 صحابی تھے، ان کو ریشم پہننے کی سفر میں اجازت دی کیونکہ ان کو الرجی تھی اور دوسرے کپڑے اگر وہ پہنتے تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی تھی، تو دوران سفر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت عنایت فرمائی تھی۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان کیا ہوگا کہ شاید یا تو سابقہ حکم منسوخ ہوا ہے یا کم از کم میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تخصیص فرمائی، خاص فرما لیا اور میرے لیے اس حکم کو منسوخ کیا تو آپ نے اس کو زیب تن فرمایا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے جلیل القدر اور مجتہد صحابی ہوں اور وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اور اس بات کو سمجھنے کے باوجود کہ اس کا پہننا ناجائز ہے پھر پہن لیں، تو یہ عقل سے بعید ہے، تو اس طرح کی تعویلات کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پہن کر تشریف لائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا اور اسی لیے وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لیے کہ آگے آپ اس کو سیل کر دیں، انہیں خواتین میں سے عورتوں کسی کو بیچ دیں، وہ عورت کوئی خریدے یا کوئی مرد خرید کے اپنے گھر والی عورتوں کو پہنائے اور آپ اس کی قیمت سے نفع اٹھائیں۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اجتہادی خطا کر بیٹھتا ہے، یعنی کہنے سامنے والا کچھ کہہ رہا تھا، انہوں نے کچھ سمجھ لیا اور غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں فرمائی، اظہار غضب نہیں فرمایا، بلکہ نرمی سے بات کو سمجھایا ہے۔ غلط فہمی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن صحیح یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا ہمیں ایک بات سمجھائے، کوئی بات بتائی، ہم نے اس کو غلط سمجھا اور غلط طریقے سے اس پر عامل ہو گئے، خاص طور پہ اس صورت میں، اور اب اگر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں تو برا ماننے والی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بڑے کی بات کا ہی برا مانیں گے تو پھر کبھی بھی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو تحفتاً کوئی چیز دے سکتے ہیں، اور یہ سنت کریمہ قرار دی جائے تو کوئی اس میں تعجب نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو وہ تحفتاً دیا، اور قصد ارادہ یہ تھا کہ آپ اس کو بیچ کر اور اس سے نفع اٹھائیں۔ تو اسی طرح بڑے بھی اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں بچوں کو، یا شیخ ہیں، شیخ کامل اپنے مریدین کو دیتے ہیں، کوئی عالم مفتی ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس سے جیسے حدیث میں ہے تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو، باہم محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تحفہ دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ تحفہ دینے میں نیت کوئی فاسد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، غلط قسم کی نیت ہو، خدا نخواستہ کوئی ذاتی مفادات نکالنا مقصود ہو یا نفسانی کوئی مفادات نکالنا مقصود ہو اور تحفے کو اس کا ذریعہ بنایا کہ سامنے والا قریب آئے تو کوئی نفسانی فائدہ اٹھایا جائے، اس طرح اس کو احسان تلے دبا کر اور پھر اس سے کوئی اس طرح کا قصد و ارادہ ہو معاذ اللہ، تو یہ تو پھر غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پاکیزہ نیت سے اور اجازت شرع کے ساتھ تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے سے بعینی اس کو قائم رکھ کر اگر استفادہ حاصل کرنا ممکن ہو، شریعت اس چیز کے استعمال کو جائز کہتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور فرض کر لیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جیسے ابھی ریشم تھا کہ استعمال جائز نہیں تھا تو اس کو پھر سیل آؤٹ کر کے نفع اٹھانا جائز تھا، سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔
اور دیکھیں اس سے بھی پتہ چلا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑی بزرگی رکھتا ہو، جب شرعی احکام متوجہ ہوں گے تو اطاعت کرنی ہی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مجتہد صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان 10 صحابہ میں ہیں جن کے بیک وقت نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی اور ساتھی رہے ہیں۔ یعنی ہر طریقے سے اللہ نے فضیلتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود شرعی احکام کے مکلف رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ریشم پہننے سے منع کیا۔ اس سے وہ حضرات ذرا درس حاصل کریں کہ جو تھوڑی سی بزرگی کی بو محسوس کریں، بزرگی نہیں، صرف بزرگی کی بو بھی اگر محسوس کریں، 10-5 اتباع کرنے والے مل جائیں، 2-4 آدمی بیعت کر لیں، اس کے بعد ان کی ٹون بدل جاتی ہے، تھوڑی معاشرے میں عزت مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب شرعی احکام کی پابندی کرنا ہمارے لیے کوئی اتنا خاص ضروری نہیں رہا ہے۔ تو وہ اگر تھوڑی بہت نافرمانی رب بھی کر لیں اور بے عملی کا شکار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو ڈھارس دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے سے تو درگزر کر لیں گے کیونکہ ہمیں بزرگی حاصل ہے۔ یا کوئی شاید معاذ اللہ ایسے بھی جو جعلی اور ڈبے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فراڈ قسم کے دھوکے باز ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایسے ہی منصب پر بیٹھ جاتے ہیں زبردستی، وہ مطلب گناہ کرنے کے باوجود اس کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے متبعین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری سوچ اور فکر ہے اس کے لحاظ سے ہمارے لیے ان ناجائز امور کا ارتکاب اب جائز ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے اگر منع ہے تو اس لیے منع ہے کہ وہ روحانیت میں کامل نہیں ہیں، اور فقیر تو کامل ہو چکا ہے۔ جیسے بہت سے روحانی نمازیں پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، اب مریدین سے پوچھا جائے کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے اور یہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت روحانی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اب شرع احکام کی پابندی ہمارے لیے لازم نہیں رہی، وہ حضرات خاص طور پر ایسی چیز سے درس حاصل کریں۔ یوں ہی انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں کہ وہاں کا اگر آپ کو ویزا مل گیا اور وقتی طور پر آپ کو ایک اچھی خود اعتمادی کا احساس ہوا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر احساس یہ پیدا ہونے لگ جائے کہ اب کم از کم بہت سارے لوگوں سے ہم افضل اور اعلیٰ ہو گئے ہیں، خاص طور پر یہ احساس اس وقت بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں، بنگلہ دیش آئے یا پڑوسی ملک میں آئے اور آپ کے رشتہ دار آپ سے مروب اور متاثر ہوتے ہیں، آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بہت آسمان سے جنت سے نیچے آ گئے ہیں اور تھوڑی دیر یہاں ٹھہر کے پھر واپس چلے جائیں گے تو لوگ بڑی آؤ بھگت وغیرہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر ایک نہیں لیکن بعض یا بہت سے، مجھے کیونکہ میری زندگی اس میں گزر رہی ہے تبلیغ دین میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کیوں ٹی وی دیکھا جاتا ہے تقریباً رابطے ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، تو ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ وہاں رہنے کا ایک تکبر بعض اوقات حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اگر کوئی دیندار حضرات کوئی بات کہتے بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چونکہ ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں اتنی کوئی مسئلہ نہیں، اور تھوڑا بہت ہم سے ہو بھی جائے تو ہمارے لیے معاف ہوگا کیونکہ ہم باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے رہنے کے باعث ہمیں آخرت میں کچھ بینیفٹس ملیں گے اور کچھ رعایت ہمیں دی جائے گی۔ اس تکبر کو دل سے نکالیں۔ اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کریں تو یہ پہلو جو میں عرض کر رہا ہوں ضرور رکھیں کہ بیٹا چاہے ہم امریکہ میں ہوں، چاہے ہم جرمنی میں، چاہے ہم یو کے میں ہوں، چاہے ہم آسٹریلیا میں رہتے ہوں، کینیڈا میں رہتے ہوں، شریعت کی پابندی سب پر لازم ہے۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کے لیے ایسا ہے کہ کوئی شرعی رعایت کی ضرورت ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے، وہ بھی اچھے مستند مفتی صاحب سے اجازت لیں، پرمیشن لیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریری فتویٰ لے لیں اس اجازت پر، یہ بہت اچھا ہے، وہ اپنے پاس رکھیں اور پھر ٹھیک ہے، ورنہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اجازت کے بغیر ہمیں بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم کسی چیز میں رعایت کر لیں۔ اب وہاں پہ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب میں نوکری کرتا ہوں تو وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا، فلاں نماز جو ہے وہ سفر میں میری نکل جاتی ہے، خالی 2 نمازیں ملتی ہیں، تو اب میں کیا کروں، میں قضا کر لیتا ہوں آ کر۔ بڑے آرام سے وہ کہتے ہیں، وہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی طور پر اب رعایت ہونی چاہیے۔ تو ایسے بھائیوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہر جگہ ایسی رعایات نہیں ہوتی ہیں، اللہ کا فرض پہلے ہے، مخلوق کا فرض بعد میں ہے۔ بہت سارے اس میں مسائل ہوتے ہیں، بعض جگہ اجازت ہو بھی سکتی ہے لیکن وہ بہت ہی نادر صورتیں ہوتی ہیں۔
اکثر جگہ پر ہمیں ایسی جاب کرنا ہی گناہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز یا جمعہ نکل رہا ہو، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، یہ ہم جب کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو آپ کی محبت میں کہتے ہیں، آپ سے ایک اپنائیت ہے، آپ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یعنی سہارا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم تو سب مختلف جسم لیکن جان ہماری گویا کہ ایک ہی ہے، ہم سب مومن ہیں، مسلمان بھائی بہن ہیں۔ اس لیے اگر ہم کوئی پیار سے آپ کو بات سمجھائیں تو اس میں برا محسوس کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یا اس پر بھی یہ کہنا کہ بس جو ہم کر رہے ہیں نا ہماری سوچ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم UK میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہ کے سوچ رہا ہے اس کی سوچ اتنی کامل نہیں ہو سکتی جتنی ہماری ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کی سوچ اور فکر مضبوط اور کامل ہو، لیکن یہ دین ہے، اور دین کے معاملے میں جو اپنی سوچ اور فکر اور عقل کو جتنا شریعت کے تابع کرتا ہے اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور جتنا تکبراً اس سے ہٹتا ہے اتنا ہی تباہ ہوتا ہے۔ شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہے، موحد تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، صاحب علم تھا، اور اچھی اس کو بزرگی اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور وہ اپنی تعویلات لے آیا، وہ دلیلیں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو پھر اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ایسا ضد باندھ لینا اور اکڑ جانا اور حق کو قبول کرنا چھوڑ دینا اور اپنے لیے زبردستی بغیر کسی شرعی دلیل کی رعایتیں نکال کر اور اس پہ جم جانا کہ نہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ بھئی کوئی دلیل تو بتائیں، کسی سے آپ نے اجازت لی، یا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے UK کا آپ کو ویزا ملا یا امریکہ کا ویزا مل گیا تو سارے شرعی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئے، تمام شرعی رعایتیں اور ان کی دلائل بھی آپ کو آ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھیں۔ اگلی حدیث ہے 2105، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویر والا پردہ خریدا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پہ کراہیت کے آثار دیکھے، یعنی ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، بس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، تو میں نے کیا خطا کی ہے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پردے کیسے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ اس لیے خریدے ہیں کہ میں ان کے گدے بناؤں اور آپ ان پر بیٹھیں۔ الفاظ تو یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے خریدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھیں، تو دوسری حدیثوں کے مفہوم یہی ہے کہ میں گدے بناؤں پھر ان پر بیٹھیں اور ان پر ٹیک لگائیں۔ تو یہ حدیث انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹائم چونکہ بہت کلوز ہو گیا تو میں اگلے پروگرام میں اس حدیث کو کمپلیٹ بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اس پر پرمغز تبصرہ بھی ہوگا، ضرور ملاحظہ کریں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔